مریض ہوں، کرسی پر نماز پڑھتا ہوں، رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرتا ہوں، جبکہ قیام کر سکتا ہوں تو نماز کھڑی ہونے کے وقت کرسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیا میرے لیے قیام ضروری ہے؟ جس بندے سے معذوری کی وجہ سے رکوع اور سجدہ ساقط ہو جائے، اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھے کرسی پر، اس سے وہ صف کے اندر بھی رہے گا اور صف سے اس کو آگے نہیں ہونا پڑے گا، صف بے ترتیب نہیں ہوگی۔ اگر قیام کر لے تو بھی ٹھیک ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جو رکوع نہیں کر سکتا اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ قیام کی بجائے بیٹھ کر پڑھے۔ بہتر یہ کھڑا ہو جائے تو حرج نہیں ہے نماز میں۔ کیا وکیل کے لیے وکالت کے ذریعے کمایا ہوا روپیہ حلال ہے؟ اور وکیل کو سچے مقدمے کی پیروی کرنے میں کبھی کبھی حقائق کو رد و بدل کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، وکالت میں اگر جھوٹ نہ بولنا ہو اور ناحق کو حق نہ ثابت کرنا ہو، ایک آدمی جانتا ہو کہ یہ چیز ناحق ہے اور وہ اس کو حق ثابت کر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز جائز نہیں ہوتی، اگر کسی نے کسی ناحق چیز کا معاوضہ لیا ناجائز چیز کا، تو معاوضہ بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سچ کی بات ہے اور جائز مقدمہ ہے، اس پہ کسی کی اس نے وکالت کی ہے تو اس کی اجرت بھی جائز ہے۔ اذان جمعہ کے بعد ایسا کھانا پینا جس کی وجہ سے جمعے کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس میں مصروف رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اذان جمعہ کے بعد جو ہے، یہ جو دوسری اذان ہوتی ہے خاص طور پر، اس کے بعد سوائے جماعت کی طرف جانے کے اور اس کی تیاری کے کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قرآنی آیات کو، اذان اور نعت وغیرہ کو بطور رنگ ٹون کے موبائل میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ بےدبی ہے ان چیزوں کی کہ انسان قرآن کی آیات کو بطور یہ ایسے دیکھیں، موبائل کی رنگ ٹون ایسی ہے جیسے آپ کے گھر کی رنگ ٹون ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، پھر وہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، درمیان میں آپ کال پک کر لیتے ہیں، آیت بیچ میں کٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس سے یہ ادب کے خلاف ہے، کسی بھی ایسی چیز کو اس میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم خرید و فروخت کے وقت اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے خریدنے والے سے کچھ رقم بطور بیانہ لے لیتے ہیں، کیا یہ بیانہ جائز ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ بیانہ قیمت کا جز ہے۔ اگر قیمت 10,000 روپے اس چیز کی اور آپ نے 2,000 پہلے لے لیا تو یہ قیمت کا جز ہے، اور سودا منسوخ ہو جانے کی صورت میں بیانہ واپس کرنا ہوگا، بیانہ رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جز قیمت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کو واپس کرنا ہوگا اگر کسی وجہ سے بھی آپ کا سودا منسوخ ہو گیا۔ اس سودے کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، کسی اور وقت میں اس کو بیان کریں۔ ایک شخص ایک سودی ادارے میں ملازم تھا، اس نے دوران ملازمت بینک سے قرضہ لے کر مکان بنایا، بعد میں یہ شخص ریٹائر ہو گیا، تو کیا یہ شخص پینشن خود لینے کی بجائے اس کو قرضے کی ادائیگی میں دے دے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے کہ سود پر قرضہ لینا، سود پر جب بندہ قرضہ لیتا ہے تو ایک تو یہ کانٹریکٹ تو ناجائز ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکل سی بات ہے جو پتہ نہیں میں آپ حضرات کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں، کہ وہ قرضہ حلال ہوتا ہے، سود کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جو قرضے کی رقم ہے نا جو اس نے لی ہے، وہ رقم، اس رقم سے جو اس نے مکان اگر لیا ہے تو وہ رقم حلال ہے قرضے کی۔ حرام اس میں دو چیزیں ہیں، اور ایک اس رقم پر دیا جانے والا اضافی سود وہ حرام ہے،
اور ایک یہ کانٹریکٹ حرام ہے، اس کانٹریکٹ کا گناہ ہوگا، اور ایک کسی سے گناہ ہوتا ہے جو اضافی رقم بندہ بطور سود دیتا، خود وہ جو کیپٹل اس نے لیا ہوتا ہے بطور قرضہ، سودی قرضہ چاہے، اس سے لی گئی جو چیز ہوگی وہ حلال ہوگی. تو مکان اس کا اس اعتبار سے اگر اس نے قرضے پر لیا تو جائز ہے. لیکن جو ملازمت ناجائز ہو تو اس کی پینشن بھی ناجائز ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ اس رقم کو اب اس پینشن کے ذریعے سے ادا کرے گا تو چونکہ پینشن کی رقم بھی ناجائز ہے تو وہ مکان وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کسی اور رقم سے اگر ادا کرتا ہے تو یہ مکان اس کا ٹھیک ہو جائے گا. 12 اگر ریلوے کا ملازم اپنے کسی جاننے والے کو بغیر ٹکٹ کے سفر کرا دے تو گناہ کس پر ہوگا؟ دونوں پر ہوگا. جس نے سفر کرایا اس کے اوپر بھی ہوگا اور جس نے سفر کیا اس کے اوپر بھی ہوگا. باپ نے بیٹے کا نکاح کرایا، اب یہ مہر ادا کرنا باپ کے ذمہ واجب ہے. اگر مہر ادا کرنے سے باپ انکار کر دے تو بیٹے کا نکاح فسخ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ باپ نے بیٹے کا نکاح کرایا، بوقت نکاح اگر باپ نے یہ کہا کہ اس مہر کی رقم کا میں ضامن ہوں تب تو باپ کے ذمے. اگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ میں ضامن ہوں، یہ نہیں کہا اس نے، ویسے ہی نکاح کی وکالت کی جیسے کہ باپ وکالت کرتا ہے، باپ بیٹے کے نکاح میں بیٹھا ہوتا ہے بطور وکیل، اس سے مہر باپ کے ذمے نہیں آتا، وہ بیٹے ہی کے ذمے ہوگا اور اسی کو اس کو ادا کرنا ہوگا. اور باقی مہر میں تاخیر کرنے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا. نکاح کا کیا کہتے ہیں، ویسے مہر دینا چاہیے، نہ دینے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نکاح کے دینے میں تاخیر کرنے سے نکاح کی صحت پر کوئی وہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا. کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے؟ جائز تو ہے لیکن حضرات صحابہ سے اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. کہیں ہم نے حدیثی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ حضرات صحابہ نے اپنے کفن پہ کلمہ طیبہ لکھوایا. تو ان کے ہاں موجود یہ نہیں تھی بالکل، لیکن کوئی اس کو ضروری نہ سمجھے تو پھر جائز ہے. زکوٰۃ کی مد میں اگر کسی مستحق زکوٰۃ کو ایزی لوڈ کرا دیا جائے تو کیا اسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ اور 1000 کے لوڈ سے اس مستحق کو 800 کا بیلنس ملتا ہے تو زکوٰۃ 1000 روپے کی ادا ہوگی یا 800 روپے کی ادا ہوگی؟ جی، بیلنس کسی کو اگر آپ ڈلوا دیتے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور اس کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن چونکہ اگر آپ نے 1000 روپے کا کارڈ لے کر اس کو دیا یعنی مطلب اس کو ڈلوایا تو 800 روپے کا اس پہ قبضہ آئے گا اس کا خدمات کے اوپر، یعنی 800 روپے اس کو ملے اس میں سے تو زکوٰۃ 800 روپے کی ادا ہوگی، کیونکہ باقی 200 جو ٹیکسز کے اندر کٹ گیا وہ اس کے حساب سے منہا نہیں ہوگا جب آپ اگر آپ نے اس کو ایزی لوڈ کرایا تو. دیکھیں یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ لوگ زکوٰۃ میں ایزی لوڈ بھی کرائیں گے ایک دوسرے کو. ایک زمانے میں موبائل جو ہے وہ کتنی لگژری سمجھی جاتی تھی کہ یہ مالداروں کے چونچلے. اگر آپ پر عدالت میں کوئی ناحق دعویٰ دائر کر دے اور جج آپ کے حق میں فیصلہ دے دے تو کیا جس نے آپ پر دعویٰ کیا تھا اس سے آپ اپنا خرچہ وصول کر سکتے ہیں؟ جی، جو متعین خرچہ ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے. باقی فقہ حنفی کے اندر مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جو آپ خاص خرچہ جو اس مقدمے پر، وکیل پر، آنے جانے پر جو ایکوریٹ ایکسپنس ہوتا ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے. ہم دکاندار سے چیزیں خریدتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پیسے بعد میں دوں گا، کوئی مدت مقرر نہیں کرتے. علماء سے سنا ہے کہ قرض کی مدت مقرر کرنا ضروری ہے، ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، قرض کی مدت مقرر کرنی چاہیے، اور اس میں فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس قرض کی مدت مقرر نہ کی جائے وہ بیع فاسد ہو جاتی. لیکن اگر خود دکاندار یہ اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں بس مہلت ہے اور وہ مہلت متعین نہیں ہے، تم جب بھی دینا چاہو، تو پھر وہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے، پھر یہ جائز ہو جاتی ہے. جو لوگ اپنے حلال مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ہاں دعوت کھانا یا اگر وہ کوئی تحفہ وغیرہ دیں تو اس کو قبول کرنا کیسا ہے؟
جس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو یہ بہت گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے اس کا مال حرام نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک گناہ اپنی جگہ پر ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ نہ دینا کوئی چھوٹا کام ہے، لیکن اس سے اس کا مال حرام نہیں ہوتا۔ تو اگر اس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے یا تحفہ دیا تو اپنے مال میں سے دیا، مال اس کا جائز ہے، اس کا کھانا کھانا بھی جائز ہے، تحفہ لینا بھی جائز ہے۔ جی ایک سیکنڈ۔ Your comment on extrajudicial killing by state officials. جی جی، خان صاحب پوچھ رہے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں مسجد کے کہ ظاہر بات ہے کچھ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بارے میں جو اگر ریاست کرتی ہے کسی کا یا کوئی بھی فرد کرتا ہے، ہم نے تو یہ جو گستاخی کے الزامات پر قتل ہیں، ہم تو اس کی بھی ہم نے، حالانکہ وہ پورا ماحول اس وقت اس کے فضا ایسی ہوتی ہے کہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک معاشرے کا تصور آپ نہیں کر سکتے کہ جس معاشرے میں لوگوں کی جان لینے کی اجازت دے دی جائے کسی بھی بنیاد پر، اس معاشرے میں کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا، اور چاہے وہ ریاست کرے تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور اگر عوام کرے، لوگ کریں، چاہے کسی بھی چیز کو بنیاد بنائیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض عوام میں جو قتل ہوتے ہیں جس کو لوگ بہت جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ مذہبی بنیادوں پر ہونے والے قتل ہوتے ہیں کہ فلانے نے گستاخی کر دی۔ اب یہ لفظ گستاخی اتنا عام لفظ ہے، کوئی بھی کسی کے کسی بھی لفظ کو گستاخی کہہ سکتا ہے اور کہے کہ میں یہ سمجھا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور میں یہ سمجھا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس پر قتل ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلے جیسے میں نے ابھی جو امام اعظم کا حوالہ دیا کہ اگر 99 تعویلات اس کی ہو سکتی ہیں کسی اور چیز کی کفر کی ہوتی ہیں اور ایک اسلام کی ہوتی ہے، تو ہم وہی ایک تعویل کریں گے۔ اس لیے یہ انتہائی بدقسمتی ہے کسی بھی معاشرے کی کہ وہاں پر لوگ بجائے ایک عدالتی طریقہ کار کو اختیار کرنے کے خود فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اور ریاست کا یہ کہنا بھی انتہائی مزہ کا خیز ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اس لیے ہوتی ہیں کہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی۔ اگر عدالتیں سزائیں نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے افسروں کو اس کی اجازت دیں کہ وہ لوگوں کو موقع پر ہی اڑانا شروع کر دیں مختلف چیزوں سے۔ یہ تو کہیں جنگلوں کے قانون کے اندر ایسا ہوگا، اور اپنے پورے عدالتی نظام کے اوپر ریاست کو یہ اعتماد اگر نہیں ہے فرض کریں، تو پھر عوام کو کیا اس پہ اعتماد آئے گا کہ اگر وہ اس کی یہ تعویل پیش کرے جو ہم سنتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں سے۔ تو یہ انتہائی حد درجہ افسوسناک اور شرعاً بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ بغیر کسی عدالتی فیصلے کے، بغیر کسی تمام مقدمے کی چیزوں کو پورا کیے بغیر کسی انسان کی جان لینا یا اس کو قتل کرنا، یہ اسی طرح قتل ہے جیسے بے گناہ کا قتل ہے، اور ساری وعیدیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی جو بے گناہ کے قتل کے اوپر قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے اور بچے 5 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں کرایہ دار کی حیثیت سے، جبکہ میں اس دوران ایک دفعہ بھی قیام نہیں کر سکا۔ میں اگر سفر پہ جاتے ہوئے ان کے پاس 1 یا 2 دن قیام کرتا ہوں تو میں مسافر ہوں یا مقیم۔ جب آپ اپنی فیملی کہیں پر شفٹ کر لیتے ہیں اور وہ وہاں پر رہنا، تو وہ آپ کا وطن اقامت بن جاتا ہے، تو وہاں پر پھر آپ کا قیام بے شک 15 دن نہ بھی ہو تب بھی آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ تمام نمازوں کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، 2 رکعت اور 4 رکعت اور 4 رکعت یہ فرائض ہیں۔ مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ فلاں لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض نمازوں کا پوچھا جائے گا۔ جی فرض نمازوں کا پوچھا جائے گا، فرض ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ لفظ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہیں، کبھی ترک فرمائی ہیں، تو ان کے ناموں سے ہی واضح ہے کہ وہ سنت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے فرضوں کے اندر تقویت آتی ہے۔ میرے کچھ آلات کرائے پر کسی شخص کے پاس تھے جن کا ماہانہ کرایہ میں وصول کرتا تھا، اب اس نے وہ بیچ کر رقم اپنے استعمال میں رکھ لی ہے۔ اب اگر وہ مجھے رقم 2 یا 3 سال بعد واپس کرتا ہے تو مجھ پر زکوٰۃ 3 سال کی لازم ہے یا قبضہ کرنے کے بعد سال گزرنا ضروری ہے؟ اصل میں یہ جو اگر اس نے آپ کی اجازت کے بغیر بیچے ہیں، جن صاحب نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت کے بغیر بیچے ہیں اور تو وہ رقم غصب ہے، تو غصب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی،
اور اگر اس نے آپ کی اجازت سے بیچے ہیں تو پھر یہ قرض ہے، تو قرض پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جس قرض کی جو قرض پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ قرض جس کے ملنے کی امید ہوتی ہے اس قرض کی زکوٰۃ تو انسان کو دیتے رہنا چاہیے، اور جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو، وہ بالکل معدوم ہو جائے، جب وہ قرض مل جائے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کی وہ یہ جو سوالات ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پر میں جن سوالات کا تعلق مختلف مکاتب فکر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو میں اس لیے یہاں نہیں دیتا کہ یہ ہمارے موقع، یہ پوری ایک اوپن فورم ہے، اس قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے الگ سے پوچھا کریں یا دارالفتاح میں آ کے پوچھا کریں۔ یہاں پر صرف عام لوگوں کو پیش آنے والے وہ مسائل جو کہ ساری دنیا کے اندر پیش آ رہے ہوں انہی کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک دو سوالات کی نوعیت ایسی تھی جس کا جواب یہاں دینا مناسب نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔